مزمل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ ٹرسٹ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے نام پہ نہیں تھا، شروع میں تو نہیں تھا، پھر ایک قانون بھی بنایا گیا ہے اسلام آباد کے اندر، یعنی وفاقی سطح کے اوپر، تو پھر عمران خان صاحب کو سب کہتے ہیں کہ پیسہ تو ان کے پاس نہیں آیا، وہ تو ایک القادر ٹرسٹ میں چلا گیا، یعنی ویسے واپس آیا، ایڈجسٹ ہوا، اور جو زمین انہوں نے لی ہے وہ تو ایک ٹرسٹ ہے، ان کو پرسنلی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی جب وزیر اعظم ہے، ایک آدمی جب ملک کا وزیر اعظم ہے، تو اسے ایسے کسی آدمی سے کوئی ڈونیشن یا کوئی ٹرسٹ کے لیے زمین بھی نہیں لینی چاہیے جس کا مقدمہ اس کی کابینہ میں زیر سماعت ہو، یا بطور وزیر اعظم وہ اس کو کوئی مالی مفاد دے سکتا ہو یا کوئی مفاد دے سکتا ہو یا اس کے سامنے ہو۔ میرے خیال میں بطور وزیر اعظم ان کا ٹرسٹ کے لیے زمین لینا ہی غلط ہے، اور کیونکہ وہ ایک ایسی پوزیشن پر ہیں کہ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، اور وہ کسی ایک بندے سے 458 کنال جگہ لیں اور چاہے ٹرسٹ کے نام پر لیں۔ دیکھیں پاکستان اس طرح تو آپ کہیں گے کل کو کوئی بھی ٹرسٹ کے نام پر رشوت کی جگہ زمین لے لے تو وہ جائز ہو جائے گی۔ ٹرسٹ کے نام پر رشوت لینا جائز ہے، ٹرسٹ کے نام پر مالی مفاد لینا جائز ہے۔ یہ ایک نئی منطق پیش کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی آدمی کل ٹرسٹ رجسٹر کرا کے اس پر زمین لے کے اس کے اوپر گھر بنا لے، یونیورسٹی بنا لے، ایک پروجیکٹ بنا لے اور کہ جی میں نے تو ٹرسٹ کے نام پر کیا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز ٹرسٹ کی ہیں۔ یہ جو اربوں روپے کے پروفٹ میں ہمارا پرائیویٹ بزنس چل رہا ہے یونیورسٹیز کا، یہ سارا ٹرسٹ کے نام پر ہی چل رہا ہے، اور یہ جتنے مالکان کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی گاڑیاں لے کر پھر رہے ہیں یونیورسٹیوں کے، یہ ٹرسٹ کے ذریعے ہی لے کے پھر رہے ہیں۔ ٹرسٹ کے جو ٹرسٹی ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ کے مالک ہی ہوتے ہیں، وہ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں، جو بھی لے سکتے ہیں، ٹرسٹ ان کی ملکیت ہوتا ہے۔ تو ٹرسٹ کا کوئی منافع حکومت پاکستان کے خزانے میں تو نہیں چلا جاتا، ٹرسٹ کا منافع ٹرسٹیز کے پاس رہتا ہے۔ میرے خیال میں بطور وزیر اعظم ان کا ایک ٹرسٹ کے لیے زمین لینا ہی جائز نہیں تھا، اور وہ بھی ایک ایسے شخص سے جس کے بارے میں پاکستان میں بھی کیسز موجود تھے، اور جس کے بارے میں ایک ریپوٹیشن وہ خود بھی کہتے رہے، ان کے اپنے بیانات وزیر اعظم بننے سے پہلے موجود تھے کہ وہ ہر بندے کو رشوت دے کے جو ہے خرید لیتا ہے، جس کے بارے میں ان کی اپنی رائے یہ تھی کہ وہ رشوت دیتا ہے اور رشوت سے کام کراتا ہے۔ اس سے زمین لینا ان کو زیب ہی نہیں دیتا تھا، اٹ واز بلو ہز ڈگنیٹی لیول کہ وہ اس سے زمین لیتے بطور ٹرسٹ۔ میں کوئی لیگل بات نہیں کر رہا، میں اخلاقی بات کر رہا ہوں۔ اخلاقی تو یہ مقدمہ اخلاقی بنیادوں پہ تو نہیں ہے نا، دیکھیں نا شوکت خانم بھی ایک ٹرسٹ ہی تھا، اس کی زمین بھی تو، مگر وہ کام کر رہا ہے نا، شوکت خانم لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، وہ ٹرسٹ کام کر رہا ہے، وہ ہسپتال کام کر رہا ہے۔ تو اگر ایک القادر یونیورسٹی انہوں نے کہا کہ بن جائے گی اور ملک ریاض صاحب نے ان کو بنا کے دے دی، تو وہ اس نے لوگوں کو فائدہ دینا تھا نا۔ پتہ نہیں لوگوں کو فائدہ دینا تھا یا نہیں دینا تھا، اب ٹرسٹ موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ غیر قانونی پیسے سے اور غیر قانونی راستے سے ٹرسٹ نہیں بنا سکتے۔ آپ رشوت کے پیسے سے ٹرسٹ کی زمین نہیں لے سکتے، آپ کسی کرپٹ مافیا کے ذریعے کوئی نیک کام، مطلب میں قبضے کی زمین پر مسجد نہیں بنا سکتا، مدرسہ نہیں بنا سکتا، میں رشوت کے پیسے سے مسجد نہیں بنا سکتا۔ تو اس کے سیاسی اثرات کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹھیک ہے وہ آپ کی بات درست ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سیاسی اثرات مرتب ہوئے اس فیصلے کے، عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، ان کو جو 14 سال کی سزا ہوئی ہے، اس سے کوئی اثر پڑا ہے ان کے چاہنے والوں پہ، ان کے ووٹر پہ، اور اس کو ابھی تک ایک سیاسی سزا کے طور پر ہی تصور کیا جا رہا ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ہوتا رہا پہلے بھی۔ ہم دو مقدمات کے دو جگہ ہوتی ہیں، ایک تو مقدمہ قانون کی عدالت میں لڑا جاتا ہے، اور ایک مقدمہ پھر عوام کی عدالت میں آ جاتا ہے قانون کی عدالت سے۔ عمران خان صاحب کو قانون کی عدالت سے تو 14 سال سزا ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ سزا ہونے کے 72 گھنٹے بعد پاکستان میں کہیں احتجاج ہوا، کہیں دو لوگ نکلے اور انہوں نے یہ پلیٹ کارڈ اٹھایا ہوا تھا کہ یہ سزا غلط ہے، کہیں کسی نے کوئی سڑک بند کی، کہیں کوئی مظاہرہ ہوا۔ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، ہم کہتے ہیں جی پنجاب میں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، مریم نواز بہت ظالم ہے، کے پی میں کوئی احتجاج ہوا ہے؟ لوگ پشاور میں نکلے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو غلط سزا ہوئی ہے، لوگ مردان میں نکلے ہیں، لوگ ایبٹ آباد میں نکلے ہیں، لوگ سوات میں نکلے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو غلط سزا ہوئی ہے۔
حالانکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اتنے بڑے لیڈر کو سزا ہوتی ہے تو اس کا عوامی رد عمل ضرور نظر آتا ہے، لیکن اس بار تو عوامی رد عمل نہیں نظر آیا. تو کیا میں اس کو سزا کی عوامی قبولیت کہوں کہ عوام نے بھی سزا کو قبول کر لیا ہے کیونکہ عوام نے کوئی رد عمل نہیں دیا؟